اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہمارے آیات کا فارمیٹ آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ، سب سے پہلے لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر اس میں سمجھنے کی باتیں، اور اگر آیات ہوں گی تو اس کا پچھلے سے سیاق و سباق کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اور تو اس میں چونکہ یہ نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حکم ہے اللہ کا ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہماری جو آگے قرآن پاک کا ہوگا سمجھنے کی باتیں کے بعد، سیاق و سباق کے بعد کچھ حوالہ جات اس جو اسپیسیفک آیت ہوگی اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے، اور اگر کوئی واقعہ ہوا تو اس میں وہ بھی شامل کیا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی اتھینٹک جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک چونکہ تعوذ و تسمیہ سے ریلیٹڈ ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا جو روٹ ہے، اس کی جو مین چیز ہے، اس میں جو لفظی ترجمہ ہے، ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ لفظی معنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بامحاورہ ترجمہ میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی کا مطلب ایک پروٹیکشن اللہ کی مانگتا ہوں شیطان کے شر سے۔ شیطان کا شر جو ہوتا ہے وہ آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں اس کو۔ تسمیہ بیسیکلی کہتے ہیں تعریف کو یا شروع کرنے کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نام ہے وہ تسمیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ جب آپ کو کوئی کہے کہ تعوذ و تسمیہ سناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانا ہے۔ لفظی معنی اس کے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تشریح جو ہے معنی اور اہمیت جو ہے تعوذ کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، شرارتوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آتا ہے ہمارے کان میں، وسپرنگ کرتا ہے، اور ہمیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، ہم نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ کہے گا ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، کسی نے ہم سے کوئی سمجھے پانی مانگ لیا، ٹھیک ہے، ہم اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر دل میں خیال اکثر آتا ہے چھوڑو کوئی اور دے دے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فرسٹ تھاٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو فرسٹ تھاٹ جو اچھے کام کرنے کی، وہ آپ کی روح آپ کو بتاتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ جب آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے تو آپ کے اندر جو ایک دوسرا شیطان جو دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، نفس، وہ فوراً آپ کی روح کو بھی کنٹرول کر کے کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جب بھی پہلی اچھی بات تھاٹ آپ کے دل میں آئی، چھوٹی بات ہے، ڈیلی روٹین میں ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس سے ہم نے اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ و تسمیہ میں شیطان کو دھتکار کیوں ہے؟ شیطان کو اس لیے دھتکار ہے کہ اللہ پاک مجھے اس سے پناہ دے۔ پناہ دینا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں گے اور ہم اس دعا سے کریں گے، اس تعوذ و تسمیہ سے کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے، تو کیا ہوگا
کہ ہمارے کام میں برکت ہوگی، شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا، نگیٹیوٹی اس کام میں نہیں ہوگی، اس کام کا جو ہے آغاز و انجام اچھا ہوگا، بہترین ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ نحل میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ قرآن ہی ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن میں ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اچھا، اس میں ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے اور ہم جیسے ہی ہمارے دل میں کوئی نگیٹیوٹی آتی ہے، ہم نے فٹافٹ کیا کرنا ہے، ہم نے تعوذ و تسمیہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ نگیٹیوٹی ہم سے ہٹ جائے گی۔ تسمیہ کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے کرنی ہے۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی دو صفات ہیں جو اللہ کی مہربانی اور رحمت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ کو قرآن کے ہر سورہ کے آغاز میں رکھا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم قرآن پاک کو شروع سے پڑھیں گے تو جیسے ہم قرآن پاک کھول کے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب پورا تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بیچ میں صورت ایک اور آ گئی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تھی تو جس وحی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک سورہ ختم ہو گئی ہے اور یہ کسی دوسری سورہ کا آغاز ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی جب قرآن پاک کی کمپائلیشن کی گئی تو اس میں سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، خالی اعوذ باللہ نہیں ہے ساتھ۔ اعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن پاک سے الگ ہم نے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنی ہے۔ پھر سوائے ایک صورت کے کہ ایک صورت میں اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ میں نہیں شامل کی اور سورہ کے بیچ میں ہے، تو جب وہ صورت آئے گی تو ہم نے دوران تلاوت آئے گی تو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ لیکن جب ہم اگر باقاعدہ قرآن ہی کھول کے سورہ توبہ پڑھیں گے تو پھر ہم نے پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا یہ جو ہے تعوذ و تسمیہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک اللہ کا ایک ایسا کرم ہے، ایک ایسا کلمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے وہ ناقص نہیں رہتا، مطلب وہ اس میں برکت آ جائے گی۔ کھانے کے دوران فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تسمیہ کے ذریعے بندہ ہر کام میں اللہ کی برکت اور مدد طلب کرتا ہے۔ یہ جب دیکھیں ہم کسی بھی چیز کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اٹ مینس کہ ہم نے دل و جان سے اللہ کی وحدانیت کا اللہ کو اللہ مانا اور ان کی صفات کو مانا، دل و جان سے مانا۔ ہم نے جو ہے جب ہم شروع کریں گے تو آبویسلی اللہ پاک بھی، جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، یقین کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ تو اس کا جو ہے ایک تعوذ بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ تسمیہ اللہ کی رحمت اور برکت کے حصول کے ذریعے ہے۔ دونوں ذکر انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے عمل میں روحانیت پیدا کرتے ہیں۔ تعوذ اللہ کی پناہ مانگنے کا ذریعہ ہے جو شیطان کے شر سے ہے، اور تسمیہ اللہ کی مدد طلب کرنے کا اظہار ہے جو ہر کام میں برکت اور کامیابی لاتا ہے۔
قرآن حدیث سے ہمیں ان دونوں کا بار بار بہت دفعہ ذکر ملا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں کو ہر کام کے آغاز میں پڑھنے کی بہت زیادہ سختی سے تاکید کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھیں، ہم ایز اے پیرنٹس اگر بچے کہیں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ پڑھ لو، احتیاط سے گاڑی چلانا، یہ کرنا، مطلب ہم جتنے ہم ان بچوں کو پریکاشنری چیزیں بتا سکتے ہیں، فضول لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، کوئی چیز کھلائے تو مت کھانا، مطلب ہمارے جتنے پاسبل ویز ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ مطلب آپ کو میں سمجھاؤں، میں نے آپ کو اس کے تمام ریفرنسز بھی دے دیے، اس کا سب کچھ دے دیا، اب سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کی بات میں اب جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، ہم کسی لوڈ ون کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے آغاز میں ہی اللہ پاک ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم بندوں کے لیے اور اپنے اس قرآن کے لیے اور اللہ کے ان احکامات کی پروٹیکشن اللہ نے خود چونکہ اپنے ذمے لی ہوئی ہے قرآن کی، تو اللہ ان سب کے ہم سب کے پروٹیکٹر ہیں، اور اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان سب کے پروٹیکٹر ہیں، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک الرحمن ہے، الرحیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بار بار کیا تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا کرو، تعوذ میں کیا ہے؟ شیطان کی پناہ۔ آج کل دیکھیں نا ہمارے ارد گرد کتنی چیزیں، کتنی غفلت ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی دین سے دوری ہے، کتنی نمازوں میں غفلت ہے، کتنی قرآن کے ساتھ غفلت ہے، کتنی ہماری زندگیوں میں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ کیوں؟ مطلب ہم لوگوں نے کبھی غور کیا؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے مطلب کھانے میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، چیزوں میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، رزق آ رہا ہے پھر بھی ناشکر گزاری ہے، صحت اچھی نہیں ہے، بیماریاں ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم غور کریں نا تو ہم نے صرف یہ کلمات ہر چیز کے آغاز میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب گھر کو رات کو کنڈی لگاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جب چیزوں کو ڈھکو تو پڑھ لیا کرو، جب کوئی چیز مطلب کلوز اپ جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا کہ کلوز اپ پہ بھی، مطلب یہ نہیں کہ صرف سٹارٹ پہ، کلوز اپ پہ بھی ہمیں اس کی ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک پریکاشنز، ایک انسٹرکشن ہے۔ انسٹرکشن اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ایسے نہیں ہوتی کہ بس مانی تو مانی اور نہ مانی تو نہ مانی۔ ہم اپنے دفتروں میں اپنے باسز کی کیسے مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے جو سپیریئر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بلوڈ اور ہمارے ہم ان کے نہیں مانتے اس طرح سے، حالانکہ یہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے احکامات آئے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں آل آؤٹ پریشانیاں ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو بس میرا اس بات کا مقصد، اس کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ذرا سا ارد گرد غور کریں اپنی پریشانیوں پر، ہماری ڈیلی کی جو ہمیں چیزوں میں پھنس پڑ جاتا ہے، اچھا بھلا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے رک جاتا ہے، اگر ہم ایک چیز شامل کر لیں جو کہ آپ کے ایٹ لیسٹ 2 to 3 سیکنڈز کا کام ہے اور ہم اس سے آغاز کریں تو ہمارے کبھی کام نہ بگڑیں، ہمارے کاموں میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے کھانوں میں برکت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہماری شادیوں میں برکت ہو، ہمارے بچوں میں برکت ہو، ہمارے ہر معاملے میں برکت ہو۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں سے گریزاں ہیں، ہم نہیں کرتے، اور جب پھر پرابلمز آتے ہیں تو ہم شکوے لے کے اللہ ہی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جس اللہ کی ہم مانتے نہیں ہیں پھر ہم ادھر ہی شکوے لے کے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو یہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں۔
تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، ان کو 10 پریکاشنز بتاتے ہیں، اس طرح اللہ بھی ہمارے لیے انتہائی کیئرنگ ہے، انتہائی مہربان، اور انہوں نے یہ چیزیں ہماری جو احکامات ہیں اللہ کے، یہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں اور ہماری ہی رہنمائی کے لیے ہیں اور ہمارے ہی بہترین مفاد میں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور ایک اور چیز تھوڑی سی ایکسپلین کروں گی کیونکہ وہ آگے جا کے دوبارہ بھی ایکسپلین ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی اللہ کے نام جو اللہ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم جو ہیں یہ صفاتی نام ہے۔ تو یہ آگے ہم الحمدللہ رب العالمین میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے سورہ فاتحہ میں۔ تو آئی تھنک آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے اس میں اتنا ہی، آج کی بحث کافی ہے، اس پر آج کا اتنا ہی لیکچر کافی ہے۔ اور بس ایک ہی ریکویسٹ ہے میری، جو کہ میں ایک اللہ کی ریکویسٹ ہی، اللہ ہی کی ریکویسٹ ہے، لیکن شاید میں اپنی زبان میں بھی آپ کو ایک ریکویسٹ، یہی ریکویسٹ پہنچاؤں کہ اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں آغاز اور اختتام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔